نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تمہیں نبوت کا تحفظ کرنا ہے، جب تم نے حدیثیں لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا، تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی آپ نے موصوف کو سنا اور جس میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار فرما رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطابی، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کریم آقا نے فرمایا، تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آنے کی وجہ سے انہوں نے حدیث کو بھی انکار کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیم حکیم جان کا خطرہ، نیم ملا ایمان کا خطرہ۔ دیکھیے، اگر صاحب نحو کا تھوڑا بہت جانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، شرط کیا ہوتی ہے، جزا کیا ہوتی ہے، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، اگر مشروط شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ تو کلیہ موجود ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو گئی تو مشروط خود بخود ختم ہو چکا۔ مطلب حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ ختم نبوت پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ختم نبوت کی یہ دلیل ہے۔ حضور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، مطلب نبی ہے ہی نہیں، حضور نے یہ ختم نبوت کی مہر لگا دی اس پر، اور فضائل عمر کو عیاں کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، جو کہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اب جس صاحب کو اس حدیث کی سمجھ نہ آئی تو ظاہر ہے اس کو قرآن مجید کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک آیت بطور تبرک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، ایک الہ ہے۔ اب دوسری جگہ پر قرآن فرماتا ہے، یہی ترکیب ہے حدیث والی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر یہ شرط ہے کہ اگر اس دنیا میں، زمین آسمان میں ایک اور الہ بھی ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتَا، دنیا میں فساد بڑھ جاتا۔ تو لہٰذا نہ دوسرا الہ ہے نہ فساد ہوا ہے۔ تو جیسے وہ حدیث کی سمجھ جن کو نہیں آئی تو ظاہر ہے پھر قرآن مجید کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے کے لیے اساتذہ کے سامنے ذہانت الموضوع ہونا لازمی ہے۔ وہ ہوں، دین پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں، اور پھر عوام کو خوشی کے ساتھ آپ تبلیغ اسلام کریں۔